میں ایک واقعہ اور بیان کروں گا، شاید وہ ختم ہو جائے۔ آپ حضرات نے کاندھلا کا نام سنا ہے۔ کاندھلا مغربی یوپی میں ایک قصبہ ہے کاندھلا، وہاں پر ایک علمی گھرانہ رہتا تھا، صدیقی شیخ صدیقی لوگ تھے، علمی گھرانہ تھا، اور انہی کے لڑکے تھے مولانا محمد الیاس صاحب، جنہوں نے تبلیغی جماعت قائم کیا۔ تو تبلیغی کیا تقلیدی جماعت ہے، وہ تقلید کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، بہرحال جو بھی ان کا کام ہے چل رہا ہے۔ تو وہ دو بھائی تھے، مولانا الیاس صاحب تھے اور ان کے چھوٹے بھائی مولانا محمد زکریا شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے تبلیغی نصاب لکھی ہے، جو تبلیغی نصاب کے اندر تمام خرافات، موضوعات، جھوٹی روایتیں، قصے، کہانیاں بھر دیا ہے۔ ان دونوں کے والد تھے مولانا محمد یحییٰ صاحب۔ مولانا محمد یحییٰ صاحب کی پارسائی بہت مشہور تھی اور ان کی صدق مقالی سچائی بہت مشہور تھی، سماج کے اندر کی بہت سچے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ ایک مرتبہ انگریز حاکم کے سامنے، انگریز جج کے سامنے یہ مقدمہ پہنچ گیا کہ مسجد ان لوگوں کی ہے اور آگے مندر ہے، مندر اور مسجد کے درمیان ایک جگہ ہے، دونوں لوگ دعوے دار ہیں، غیر مسلموں کا دعویٰ تھا کہ یہ جگہ ہماری ہے، مندر کی ہے، مسلمانوں کا دعویٰ تھا کہ نہیں یہ جگہ جو ہے مسجد کی ہے۔ کوئی کسی کے پاس کاغذی ثبوت تو تھا ہی نہیں، کچھ نہیں تھا، رجسٹریشن وغیرہ تو ہوتا ہی نہیں تھا اس زمانے میں، اس لیے جیسے آج بھی کاغذی ثبوت نہیں ہے لوگوں کے پاس، تو اس زمانے میں کاغذی ثبوت نہیں تھا۔ تو معاملہ جج کے پاس پہنچا تو اس کو پتا چلا کہ مولانا محمد یحییٰ صاحب یہاں کے امام ہیں اور بہت سچے آدمی ہیں، ان کو طلب کر کے ان سے بیان لیں۔ سمن جاری کر دیا مولانا محمد یحییٰ صاحب کے نام، اور یحییٰ صاحب کے پاس سمن پہنچ گیا۔ انہوں نے سمن کی پشت پر الٹ کر کے لکھ دیا کہ انگریزوں سے مجھے بہت تکلیف ہے، یہ غاصب لوگ ہیں، ہمارے ملک پر قابض ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، کمزور آدمی ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن کم سے کم میں نے اپنے اللہ سے یہ عہد کر لیا ہے کہ میں کسی انگریز کا منہ نہیں دیکھوں گا، دانستہ طور پر، بالقصد، بالارادہ، میں کسی انگریز کا منہ نہیں دیکھوں گا، تو میں آپ کی عدالت میں حاضر ہونے سے قاصر ہوں۔ انگریز نے کہا کہ ہماری طرف سے اجازت ہے، آپ آ جائیں، آپ دروازے کی طرف اپنا چہرہ رکھیں گے اور پشت ہماری طرف رکھیں گے، یہ توہین عدالت میں نہیں آئے گا، میں برداشت کر لوں گا، کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس شرط پر مولانا محمد یحییٰ صاحب تشریف لے گئے انگریز جج کے سامنے۔ اس نے یہی معاملہ بیان کیا کہ یہ جھگڑا ہے، یہ کیس ہے، اب آپ ہی کی شہادت پر، آپ ہی کی گواہی پر فیصلہ ہونا ہے کہ یہ زمین کس کی ہے۔ غور کیجئے میرے بھائیوں دوستوں، سارے مسلمان اس امید میں تھے کہ مولانا ہیں، مسجد کے پیشے امام ہیں، اور ابھی ہم لوگوں کی حمایت میں ہم لوگ کے حق میں گواہی دے دیں گے اور کیس ہم لوگ جیت جائیں گے۔ لیکن مولانا نے کہا کہ بھائی مجھے یہ تو معلوم نہیں ہے یہ زمین کس کی ہے، البتہ میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ یہ مسجد کی نہیں ہے، یہ زمین مسجد کی نہیں ہے۔ مسلمان تو سوکھ گئے ان کا یہ بیان سن کر کے، پریشان ہو گئے، لیکن اب کیا کرتے، جو سچائی تھی انہوں نے بیان کر دیا، عدالت برخاست ہو گئی، چلے گئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ عدالت نے فوراً تو فیصلہ نہیں جاری کیا، گواہی لکھ لیا اور ساری کاغذات مرتب کر کے رکھا، گواہی تو بعد میں ہونی تھی۔ لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے پسماندہ ہو کر کے اور مایوس ہو کر کے مسلمان چلے گئے، خیروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، جشن منانے لگے۔ لیکن دوسرا دن جب ہوا تو وہی جو مدعی تھے غیر مسلموں کی طرف سے، زمین کے دعوے دار تھے، مولانا محمد یحییٰ صاحب کے پاس گئے اور کہا رات بھر ہم کو نیند نہیں آئی ہے آپ کی سچائی پر، یا اللہ ایسی بھی اس زمین میں سچے پکے لوگ موجود ہیں، مجھے رات بھر نیند نہیں آئی ہے مولانا، اور اب آپ کلمہ پڑھا دیجئے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام اتنا بڑا پکا اور سچا آدمی مومن ہے تو وہ کتنے بڑے پکے اور سچے رہے ہوں گے، ان کا دین کتنا پکا اور سچا ہوگا۔ کلمہ پڑھا کر کے ہم لوگوں کو مسلمان بنا دیجیے۔ چنانچہ وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے، جن لوگوں نے مقدمہ دائر کیا تھا وہ سب ہو گئے مسلمان، اور لوگوں نے کہا یہ زمین ہم لوگ
مسجد کی زمین مان لی جائے، جس نے کوئی مسجد کے حق میں لکھ دیا۔ تو یہ سچائی کا فائدہ ہے، اور مسلمان آج بھی اگر سچے پکے ہو جائیں تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل سے چھٹی پا جائیں گے، بہت ساری جھنجھٹوں سے یہ چھٹی پا جائیں گے۔